جی ناظرین حاضر خدمت ہیں سیلیبریٹی آف ڈے میں. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایسی شخصیت جو کہ ایک میگزین کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور وہ کہیں پہ ایک ایسی ویلفیئر کے ڈائریکٹر بھی ہیں جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اور انسان دو شخصیت ہیں. میرے پاس اگر ان کی شخصیت کے متعلق کہنا چاہوں تو میرے شاید شب و روز گزر جائیں اور ان کی تعریف نہ کر پاؤں. میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ خوشبو جو ہے وہ آپ کو دور سے محسوس ہوتی ہے اور خوشبو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور وہ خوشبو بھی دو طرح کی ہوتی ہے. خوشبو سے لوگ بزن ہوتے ہیں, خوشبو اپنے پاس کھینچتی ہے. اور منشا طاہر صاحب چیئرمین ہیں ٹیلنٹ انٹرنیشنل کے, اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں, ادیب ہیں, بزنس مین ہیں اور سب سے بڑی بات کہ بہت اچھے انسان ہیں کہوں گا. تو جناب آپ کا تعارف کرانے جناب منشا طاہر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کے خیالات سے آگے کرتے ہیں. السلام علیکم منشا صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے عزت بخشی. سر آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جیسے کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کرنا. میں نے ابھی اپنے سٹارٹنگ میں کہا کہ آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ بھی ہیں, ادیب بھی ہیں. جی الحمدللہ. آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ کیسے سب کچھ ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے مجھ پر, اللہ کا خاص فضل ہے. اور جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ جس میدان میں بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں سے نوازتا ہے. تو میرا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ رہا. ایجوکیشن میں نے کیمبرج میں پڑھایا. پڑھانے کے بعد پھر دل کیا کہ نہیں, اب پڑھانے سے کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے. تو میں ایک امریکن کمپنی ہے جنرل موٹر, اس کے اندر ایز اے ریکروٹمنٹ اسپیشلسٹ میں نے کام شروع کر دیا. اور دنیا کی ٹاپ 12 کمپنیز ہیں ڈاکٹر صاحب جن کے ساتھ میں نے ریکروٹنگ کا کام کیا. اور الحمدللہ مجھے دنیا کی ٹاپ ریکروٹنگ ایجنسی سے کام کرنے کا اتفاق ہوا اور وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جب انسان ملٹی نیشنل لوگوں میں رہتا ہے تو وہاں رہ کر بہت کچھ سیکھتا بھی ہے, اور یہ سیکھنے کا سلسلہ جو ہے ابھی تک جاری ہے. آپ جیسی جو لرنرڈ پرسنالٹی ہیں ان سے میں سیکھتا رہتا ہوں. جب انسان سیکھتا ہے تو آگے نئی راہیں بھی نکلتی ہیں. ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب جاب سے دل لگتا گیا تو میں نے کہا کہ اب جو ہے نا جاب سے کوئٹ کرنا چاہیے, اور میں نے پھر اپنا بزنس شروع کر دیا. تو سعودی عرب میں بزنس سٹارٹ کیا ٹرائی آف سپلائی کے نام سے, وہ آئی ٹی سولوشنز کا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب کہ مجھے اپنی جو مادری زبان ہے اردو, اس کے ساتھ بہت لگاؤ تھا. جب میں سعودی عرب میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کو, کیونکہ میرے پاس جو انٹرنیشنل سکول تھا, انٹرنیشنل سکول میں ملٹی نیشنل لوگوں کے بچے ہوتے تھے, لیکن وہاں پر پاکستانی بچے بھی تھے. لیکن مجھے افسوس ہوتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ آئی ہیٹ اردو. جب میں نے ان سے یہ لفظ سنا آئی ہیٹ اردو, تو یقین کریں ڈاکٹر صاحب میرے دل کو جو ہے نا ایک ایسا جھٹکا لگا. میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں نے اردو زبان کے لیے کام کرنا ہے. تو اردو زبان کے لیے کام کا یہ سلسلہ جاری رہا, اور پھر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل لٹریری میگزین مارکیٹ میں لایا. میں وہاں پر لوگوں کو اس کو انٹروڈیوس کرایا کہ وہ لوگ جو لکھتے تھے, کوئی غزل لکھتا تھا, نظم لکھتا تھا, کوئی کہانی لکھتا تھا, افسانہ لکھتا تھا, ڈرامہ لکھتا تھا, وہ لوگ لکھ تو لیتے تھے, ان کے لیے پلیٹ فارم نہیں تھا. تو میں نے ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل لٹریری میگزین کا آغاز ہوا. اس کے بعد لوگ یہاں سے, آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ پردیس میں جاتا ہے تو وہاں پہ کیا کیا اس کو جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یقین کریں کہ ایئرپورٹ سے لے کر اس کی جاب تک مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں سے جائیں گے اور جاتے ہی درختوں پر پیسے لگے ہوئیں گے, وہاں سے اتارنے ہیں, اتار کے بھیجنے ہیں. لیکن وہاں جو انسان ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ مجھے کیسے جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے سروائیول کرنا ہے. وہ سولی چڑھا ہوتا ہے. جب یہاں سے کوئی کال جاتی ہے تو اس کو پوری پوری رات نیند نہیں آتی, اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ کرے خیریت ہو سب. وہ بندہ وہاں سے اپنے دوستوں سے ادھار بھی لیتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے. وہ سولی چڑھ جاتا ہے, گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرتا ہے. تو جب, کیونکہ بعض لوگ تو ہوتے تھے جن کا وہاں کوئی رہنے والا ہے, ان کے لیے تو آسانیاں ہوتی تھیں, لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جن کے وہاں پر رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہوں. یہ چیزیں دیکھ کر میرا دل بڑا دکھتا تھا. تو میرے دل میں ایک دن آیا کہ یار ایسی کوئی فورم بنا لوں, ایسی کوئی جگہ بنا لوں جہاں پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے.
تو ہم بیٹھے ہوئے تھے دوست، تو ایک دن پھر میں نے ایک نام ہمارے ذہن میں آیا، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، پنجابی کے ساتھ مجھے لگاؤ ہے، محبت ہے، تو ایک نام پھر آیا سجنا دی بیٹھک، اور سجنا دی بیٹھک کا ہم نے آغاز کیا وہاں پر۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ سجنا دی بیٹھک جو ہے یہ ایک ایسا فورم تھا جس میں اگر کوئی ایئرپورٹ پر آتا تھا تو ہم ایئرپورٹ سے لے کر اس کے گھر آنے تک اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، تو ٹرانسپورٹیشن مہیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کے علاج معالجے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انشورنس ہوتی ہے، جن لوگوں کی انشورنس نہیں ہوتی ان کے علاج معالجے کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے تھے ان کے علاج معالجے کا جو ہے وہ پورا کام کرتے تھے۔ اس کے بعد اکثر جو ہے کہ پاس رہائش نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے کیا تھا کہ دوستوں نے مل کر جو ہے ان لوگوں کے لیے رہائش مہیا کرنا، اور بعض لوگ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے اب جب آپ جاتے ہیں یہاں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، تو ہر ملک کے اندر ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے جو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنا ورک پرمٹ نہیں بنا سکتے، ان کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کا کفیل نہیں ہے، کسی کا اسپانسر ادھر کسی جگہ پر گیا ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے تھے ان کے جتنے بھی لیگل افیئرز ہوتے تھے اس کو ڈیل کرتے تھے اور الحمدللہ اس کو جو سکون دلاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو اس طرح انٹرٹین کرتے تھے جب وہ پردیس میں جاتے تھے تو ان کو ایسا لگے کہ وہ پردیس میں نہیں ہے، دیس میں آئے ہوئے ہیں۔ زبردست سر یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست ورک کیا جو کہ بہت جس کو جتنی بھی وزرائی دی جائے وہ کام ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ پاکستان میں سیٹل ہو گئے ہیں، یہاں پہ بھی آئی ٹی سولوشن کا ماسٹر کے نام سے کام کر رہے ہیں جس کے آپ سی او بھی ہیں، ماسٹر سروسز آئی ٹی سولوشن جو کمپنی ہے آپ کی، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جب یہاں سے گیا تھا تو میری جاب تھی، میں ڈیپوٹیشن پہ گیا تھا، تو جہاں سے جب میں جا رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے یار نا چلدی روزی میں تکا لے کے نہیں جائے گا، پھر بھی میں الحمدللہ چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا جہاں سے جانے سے پہلے کہ یار میں اگر کچھ بھی نہ وہاں پر کر سکا، کچھ بھی نہ کما سکا، تو میں کم سے کم جو ہے اپنی والدہ کو عمرہ کرا لوں گا، خود عمرہ کر لوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر آپ پیسے نہ بھی کمائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولت، یہ فیسلٹی دے رکھی ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے آپ لازمی کر لیتے ہیں۔ تو پہلی تو یہ چیز تھی۔ وہاں پر یہاں سے کشتیاں چلا کر گیا تھا، وہاں پر آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے پہلے جو ہے ٹیچنگ میں جاب کی، اس کے بعد جو ہے ریکروٹمنٹ میں جاب کی، اس کے بعد اپنا بزنس کیا۔ تو آج کل وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں، وہاں پر جو ہے یہ کہہ لیں کہ انہوں نے سعودیوں کو مختلف شعبے دے رکھے ہیں، سعودی حضرات جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ بزنس جو ہے اپنے نام سے کر سکتے ہیں، تو بزنس ان کے نام پر ہو گیا۔ تو پھر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر ایز اے ورکر تو کام کر سکتے ہیں، بزنس نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہماری عزت نفس وہاں پر مجروح ہو رہی ہے تو ہم نے وہاں سے کشتیاں جلا دیں اور پاکستان پھر آ گئے، اور الحمدللہ پاکستان آئے ہیں۔ پاکستان آ کر الحمدللہ میں ایز اے انویسٹر کے طور پر یہاں رجسٹرڈ ہوا ہوں، ماسٹر سروسز یہاں رجسٹرڈ ہے، اس کا NTN نمبر ہمارے پاس ہے، اس کا GST ہمارے پاس ہے، اس کے تمام لیگل اکاؤنٹس ہیں ہمارے، ہم نے ایک پراپر طریقے سے کمپنی بنائی ہے اور الحمدللہ سٹارٹ کیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ چاہے انگلینڈ کے اندر ہو، چاہے سعودی عرب کے اندر ہو، امریکہ میں ہو، دنیا جہان کے کسی بھی ملک میں ہو، اللہ ایک ہی ہے۔ جو مجھے وہاں رزق دے رہا تھا اس نے مجھے یہاں بھی رزق دینا ہے، اور انشاءاللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، اور یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہے، اس ملک پر ہر چیز ہے اس ملک میں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی یہاں سے مجھے جو میرے قسمت کا رزق ہے وہ مجھے ضرور اس رزق سے نوازے گا۔ سر ینگسٹر کے نام ایک پیغام دیں۔ ینگسٹر کو میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ڈگری ضرور لیں، آپ ایجوکیشن ضرور لیں، لیکن ڈگری کو نوکری کے لیے نہ لیں۔ آپ نے اگر ڈگری لے کر نوکری ہی کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے کہ ایسی ایجوکیشن لیں۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ہوریزن جو ہے وہ کھول رکھا ہے، آپ کیوں نہیں بزنس کی طرف آتے؟ ایک بچہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کرتا ہے وہ اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کیوں نہیں بنا سکتا؟ ایک لڑکا جو میٹرک کرتا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیفٹی کا کورس کر لے، 3 سے 4 ہزار ریال کی اس کو سعودی عرب میں گلف میں جاب مل جاتی ہے۔
آپ ڈگریوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے بزنس کو ترجیح دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مصمم ارادہ کر لیں اور وہ ہمیشہ کام کریں جس کے اندر آپ کی دلچسپی ہو. اور جب آپ کی دلچسپی ہوگی تو وہ کام برے سے برا بھی ہوگا وہ انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اس کے بعد چیز ہے کہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم کام کے لیے دوڑ پڑتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کے بارے میں نالج نہیں ہوتا. تو آپ کتابوں سے علم لیجئے, سوشل میڈیا ہے اس سے علم لیجئے, آپ کے پاس گوگل ہے اس سے علم لیجئے. سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے پاس ہے, اس سے تعلیم لیجئے. کبھی بھی کوئی کام شروع کریں تو ان سے استفادہ حاصل کریں, انشاءاللہ آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اور ایک چیز میں اور کو بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا فضل ڈھونڈنے کی کوشش کریں, محنت کریں. جب اللہ کا فضل ہوگا, محنت کریں گے تو قسمت کی لکیریں خود بخود بن جائیں گی. کبھی مایوس نہیں ہونا, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. جی ناظرین, منشا طاہر صاحب نے جو بات کی اور جو ینگسٹر کے نام پیغام دیا وہ بڑا زبردست ہے کہ آپ بجائے نوکری کرنے کے نئے انٹرپرینور کھولیں, آپ سکلڈ ہو جائیں. اور پاکستان جب بھی ترقی کرے گا جب آپ اپنا بزنس شروع کریں گے. ہمارے جس کے ہم مقابلے کی بات کرتے ہیں, جی ہم لوگوں نے فلانے ملک سے لڑنا یا کسی ملک سے, کسی مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی انٹرپرینورشپ چاہیے, اس طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے, اس طرح کی اسکل چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اسکل حاصل کر کے ڈگری لینے کے بجائے اسکل حاصل کریں. دیکھتے رہیے آن نیوز, ہر جگہ ہر وقت.